زندگی میں کسی نہ کسی سٹیج پر ہر انسان میں یہ خواہش ضرور جاگتی ہے کہ میری کوئی لاٹری نکل آئے، کوئی ایسا جیک پاٹ نکل آئے جس سے میری زندگی کے سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور میں زندگی کی اس جہد مسلسل یا بھاگ دوڑ سے فراغت پا جاؤں۔ جیسا کہ زندگی میں اکثر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی کمزوری دکھاتے ہیں اور کچھ شاطر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انسان کی اسی بشری کمزوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ لوگوں نے لاٹری کا ایک مربوط نظام وضع کیا کہ لاکھوں لوگ لاٹری خریدتے ہیں اور کسی ایک کی پھر لاٹری نکل آتی ہے۔ یہاں برطانیہ میں بھی لاٹری کا ایک مربوط نظام موجود ہے۔ ویسے تو بہت سی پرائیویٹ لاٹریز بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک نیشنل لاٹری بھی ہے جو کہ ویک میں 2 دفعہ آپ کھیل سکتے ہیں۔ اس لاٹری میں 5 سے 6 ڈیجٹس آپ کو سلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور پھر اس لاٹری کا ڈرا نکلتا ہے، اور اگر اس ڈرا میں آپ کے سلیکٹ کیے ہوئے ڈیجٹس میں سے 3 ڈیجٹس میچ کر جائیں تو آپ کا ایک چھوٹا سا انعام نکلتا ہے، اور اگر 5 یا 6 ڈیجٹس میچ کر جائیں تو آپ کو ہارٹ اٹیک بھی آ سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ وہ لاٹری وصول کرنے کے لیے دنیا میں موجود ہی نہ ہوں، کیونکہ وہ رقم جو ہے وہ ملینز اور بلینز میں بھی جاتی ہے۔ Is that lotto for tonight, right? لاٹری یا لاٹری کا جو نظام ہے، ہمارے مذہب میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جب میں نے اس پہ سوچا کہ اس کو کیوں حرام قرار دیا جا سکتا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو 2 باتیں کھل کے سامنے آئیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ لاٹری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ایسی لت لگ جاتی ہے اور ان کی ایسی امیدیں لاٹری کے ساتھ جڑ جاتی ہیں کہ وہ سالہ سال تک اپنی محنت سے کمائی ہوئی حلال کمائی سے ہر ہفتے یا مہینے لاٹری خریدتے رہتے ہیں، اور توقع یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک دن جیک پاٹ لگ جائے گا، لاٹری نکل آئے گی تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا اور ان کی محنت سے کمائی ہوئی حلال کمائی اس زمن میں ضائع ہوتی رہتی ہے۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں انسانی یا بشری کمزوری کی وجہ سے ہمارا تکیہ یا ہمارے دل کو جو تسلی ہوتی ہے وہ اس بات پہ ہوتی ہے، جب جیب میں پیسے ہوں، ذرائع ہوں، طاقتور لوگوں کے ساتھ لنکس ہوں، کہ اگر زندگی میں کچھ ہو گیا، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ پیش آ گیا تو کوئی بات نہیں، میری جیب میں پیسے ہیں، ذرائع پاس ہیں، طاقتور لوگوں کے ساتھ لنکس ہیں، میں ڈیل کر لوں گا۔ لیکن اگر جیب میں پیسے نہ ہوں، ذرائع نہ ہوں، تو ہر وقت دل کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر ابھی کچھ ہو جائے تو میں کیا کروں گا، میرے پاس تو 4 پیسے بھی نہیں، نہ کوئی ذرائع موجود ہیں۔ تو اس زمن میں ڈاکٹر اسرار صاحب نے بہت خوبصورت بات کی۔ جب اس بات کو میں لاٹری کے اس نظام کے ساتھ نتھی کر کے دیکھتا ہوں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ اس کو کیوں حرام قرار دیا گیا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی راستہ نہ ہو اور پھر اللہ پر ایمان ہو تو یہ ہے اصل ایمان۔ جیب میں پیسے ہوں، ذرائع پاس ہوں، پھر دل کو تسلی ہو، تو ایمان کس پہ ہوا؟ ان پیسوں پر، ان ذرائع پر، یا ان لنکس کے ساتھ جو آپ کے طاقتور لوگوں کے ساتھ ہیں، کہ اگر کچھ ہو گیا تو یہ پیسہ میرے کام آئے گا، یہ طاقتور جو لنکس ہیں یہ مجھے سنبھال لیں گے، یا یہ ذرائع میرے کام آئیں گے۔ اللہ پہ جو ایمان کی کمزوری ہے یہ اس کا پہلا قدم ہوتا ہے، اور اگر پہلا قدم اٹھ جائے تو پھر دوسرا تیسرا قدم اٹھنے میں قطعاً دیر نہیں لگتی۔ انسانی یا بشری کمزوری کی وجہ سے یقیناً یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ زندگی میں ہمارا اصل تکیہ، ہمارے دل کو اصل تسلی جو ہے وہ اللہ پہ ایمان کی وجہ سے ہو، پیسوں کی وجہ سے، ذرائع کی وجہ سے، یا طاقتور لوگوں کے لنکس پہ بھروسہ نہ ہو۔